السلام علیکم دوستو، علی اکبر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو کل سپریم کورٹ جو ہے فیصلہ دے دے گی جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن ہے اس کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا آ جائے گا۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دے گی، کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ٹلڈ جو ہے وہ اس ٹائم پی ٹی آئی کی طرف ہے، لیکن ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ جو ریمارکس دے رہی ہوتی ہے وہ جس کی فیور میں دے رہی ہوتی ہے اس کے خلاف ہی فیصلہ آتا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ بادی النظر میں تو انہوں نے کہا ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ گھر جا رہے ہیں، لیکن گھر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں اس کا فیصلہ کل شام تک ہو جائے گا۔ ایک طرف سے خبریں یہ بھی ہیں کہ سپریم کورٹ نے ثالثی کے حوالے سے جو ہے عندیہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ سب اکٹھے ہو جائیں، سب بیٹھیں، ملکی مفاد کے اندر بیٹھیں، سب جو ہے وہ اپنے اپنے تحفظات بتائیں اور چیزیں جو ہیں ان کا تعین کر لیا جائے گا، اور تعین کرنے کے بعد جو ہے وہ ملک کو صحیح سمت دی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سب بیٹھیں گے؟ خان صاحب تو کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے، خان صاحب کہتے ہیں جب میں بیٹھتا ہوں تو پھر ان کے کرپشن کیسز کی بات سامنے آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے میں ان کرپشن کیسز کو کبھی بھی ختم نہیں کروں گا۔ وہ الگ بات ہے کہ پونے 4 سال کے اندر عمران خان صاحب اور اس کی ٹیم کوئی کرپشن ثابت ہی نہیں کر سکی نواز شریف پہ۔ پھر اس طرح سے نواز شریف لوگوں نے زرداری کو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، وہ بھی نہیں گھسیٹ سکے، اور زرداری صاحب کہتے تھے کہ اب اگر نواز شریف لوگوں کو ووٹ دے دیا، نواز شریف کو ووٹ دے دیا تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو معافی تلافی ہو گئی ہے اور شاید اللہ بھی معاف کر دے۔ تو یہ بیان بازیاں جو ہیں وہ سیاسی بیان بازیاں ہوتی ہیں۔ ممکنات میں یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ مل کے بیٹھیں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ اس میں یہ چیزیں ہوں گی کہ چیف جسٹس، آرمی چیف، ان کا تعین کیسے کیا جائے گا، اور عدالت کے حدود اختیارات کیا ہوں گے، وہ اختیارات کی حدود کا تعین کیا جائے گا، الیکشن کس طرح کروائے جائیں گے، وہ ساری چیزیں ان کا تعین کیا جائے گا، آرمی چیف کی سلیکشن کیسے ہوگی ان کا تعین کیا جائے گا، اور آئین کو بہتر جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب اس سارے معاملے کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو معاملہ کل جس کا فیصلہ ہونا ہے، اگر وہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں فار ایگزامپل دے دیا جاتا ہے تو تینوں جماعتیں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ساری، وہ اور پیپلز پارٹی اور باقی جو اتحادی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کہ سارے معاملے پہ فل کورٹ بنایا جائے، فل بینچ بنایا جائے، فل بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عطا طاہر صاحب کا بھی یہ بیان آ گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان آ گیا، قمرالزمان قاہرہ صاحب کا بھی آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یار، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب بھی ہم کام شروع کریں تو عدالت درمیان میں آ جائے، عدالت اپنے کام کریں، ہم اپنے کام کرتے ہیں، ہونا بھی یہی چاہیے، اداروں کو دوسرے اداروں کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن اب اگر تو عدالت عمران خان کے حق میں دے دیتی ہے فیصلہ تو پھر یہ سارے سپریم کورٹ جائیں گے، یہ معاملات آگے چلیں گے، تو الیکشن نومبر میں پھر بھی نہیں ہونے والے، یہ بھی سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ کچھ ججز انہیں بھی جو ہے وہ ریلیف دیں گے، کچھ ان کو دیں گے، پھر نرم مداخلت کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ اب اگر فیصلہ آ جاتا ہے پی ڈی ایم کے حق میں، وزیر اعلیٰ ان کا جو ہے کیونکہ رولنگ ہے کہ صدر کی جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہوگا، یہ 63A کی رولنگ ہے، اگر اس کو قائم رکھا جاتا ہے تو عمران خان جو ہے وہ نہیں بیٹھے گا، خان صاحب جو ہیں وہ دھرنا دیں گے تو معاملہ پھر لمبا ہوگا، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے 3-4 مہینے کا دھرنا دیا تھا، فرق کچھ نہیں پڑا تھا، اینڈ پہ اٹھ کے چلے گئے تھے۔ انتخابات نہیں ہوتے، استعفے نہیں آتے دھرنوں سے، تو دونوں صورتوں میں انتخابات نہیں ہو رہے۔ انتخابات ہوں گے نومبر کے بعد چاہے جنوری میں ہو جائے، دسمبر میں ہو جائے، نومبر سے پہلے نہیں ہونے والے۔ اور اس موجودہ ٹائم کے اندر جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مقبولیت ہے وہ جس قدر کم ہوئی ہے، وہ تو کبھی بھی پی ڈی ایم اور باقی جماعتیں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ انتخابات ہو جائیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، سرمایہ دار پاکستان میں آ نہیں رہا، انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جائیں گے، اگلی حکومت ہے وہ ہمارے پروجیکٹ بند کر دے، کون ذمہ دار ہے؟ سرمایہ کاری ہو نہیں رہی۔ اب پورے سینیریو میں سب کو اپنی اپنی کرسی کی اقتدار کی پڑی، عوام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا۔ اور ہماری عوام جو ہے ماشاءاللہ وہ کسی ضروری کام سے شاید سو رہی ہے، تو وہ جو جاگ رہے ہیں وہ بھی بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہوئے ہیں، کوئی پی ٹی آئی میں، کوئی نون لیگ میں، کوئی پیپلز پارٹی میں، کوئی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، تو ان کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، یہ ہماری کوئی پارٹی آ جائے تو شاید ہم جیت گئے ہیں۔ بھائی جیتنا جتنا کسی نے نہیں ہے، الٹیمیٹلی ہم نے گھر سے کھانا کھانا ہے، الٹیمیٹلی جو معاملات ہیں ہمارے ہم نے خود نپٹانے ہیں۔ 3-3 ہزار روپے ٹیکس ایک عام دکاندار پہ جو ہے وہ چھوٹے دکاندار پہ لگا دیا واپڈا نے، حکومت نے لگایا بیسیکلی بلوں کے اندر۔
تو اس قدر مہنگائی اور اوپر سے اس طرح کے ٹیکسز، اس میں کسی نے ریلیف نہیں دینا۔ تو خدا کا واسطہ اس ملک کا سوچیں، اپنا سوچیں اور اپنے بچوں کا سوچیں، اور یہ دیکھیں کہ اب ہم نے پارٹیوں میں سے نکل کے اس ملک کے بارے میں کس طرح سے کام کرنا ہے۔ تو کمنٹ کے اندر بتائیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کس طرح کام کر سکتے ہیں اور ملک کے لیے جو ہے وہ کس طرح فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اینڈ یہی ہے کہ الیکشن کوئی نہیں ہونے والے، یہ غلط فہمی ہے، اور ہار جیت جس کی بھی ہو، عمران خان کی ہو، نواز شریف کی ہو، غریب آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا۔ یہ مہنگائی جو ہے یہ اسی طرح رہے گی۔ اور خان صاحب جو ہیں اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ خان صاحب کے خلاف کیسز پہلے سے ہی تیار پڑے ہیں۔ غداری کا کیس آرٹیکل 6 لگے گا، اور پھر فارن فنڈنگ کا کیس، اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ جب فیصلہ آ جائے گا تو خان صاحب پہ آئے گا، کیونکہ خان صاحب کو اسرائیل سے پیمنٹ آتی رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو جب یہ چیزیں آ جائیں گی سامنے تو خان صاحب کو اس میں بھی سزا مل جائے گی، اور خان صاحب کے بیانیے کو بھی بڑا نقصان ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سارے سینیریو میں عوام کے بارے میں کچھ سوچا جاتا ہے یا نہیں، اور عوام اپنے بارے میں کتنا سوچتی ہے، اس کی کیا رائے ہے، کمنٹ کے اندر لازمی بتائیں۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔